نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلوات کے بعد فاضل ذیشان خطیب پاکستان میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب زید مجدہ احباب فکر و دانش معزز و محترم حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم سب کو جامع مسجد فیضان حضرت کرمہ والا شریف میں خطبہ جمعۃ المبارک میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار عظمتیں اور بے شمار شانیں عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ اعظم اور اپنا نائب مطلق بنا کر بھیجا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں اس شان سے بھیجا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے لے کر عرش تک سارے اختیارات، دینی اختیارات، دنیاوی اختیارات ہمارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اگر آپ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی عظمت
اور شان کا اندازہ کرنا چاہیں تو اس سے پہلے میں تمہیداً آپ دوست و احباب کو کچھ باتیں گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات عطا فرمائے۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی طرح بے بس اور بے اختیار پیدا نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے دائرے کے مطابق، اس کے منصب کے مطابق کچھ نہ کچھ اختیارات ضرور دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھوں کی نعمت سے نوازا ہے، تو ان ہاتھوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے، اپنی چاہت سے ان ہاتھوں کے ساتھ نیک عمل بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی گناہ کرنا چاہے تو گناہ بھی کر لیتا ہے۔ انہی ہاتھوں کے ساتھ ہم کسی کمزور کی مدد کرنا چاہیں تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص انہی ہاتھوں سے کسی کمزور پہ ظلم کرنا چاہے تو ظلم بھی کر لیتا ہے۔ یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کا اختیار دیا ہے، ہم زبان سے کلمہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، زبان ہماری ہے، اللہ نے دیا ہے نا جی اختیار، ہماری زبان ہے۔ جو چاہیں کلمات طیبات ہم اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں جو اس زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اسی زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں، اسی زبان سے بہتان بازی کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسے بندے کی زبان پکڑ تو نہیں سکتا۔ ہاتھ تو آپ پکڑ سکتے ہیں کسی کا، لیکن زبان نہیں پکڑ سکتے، چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو۔ کمزور سے کمزور بندے کی زبان بھی آپ روک نہیں سکتے۔ بچے کو بھی آپ روکنا چاہیں تو اس کو بھی آپ نہیں روک سکتے، جب تک رب ذوالجلال خود نہ چاہے کوئی زبان کو بند نہیں کر سکتا۔ اس زبان سے ہم نیک اعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعضاء عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائیں، کان عطا فرمائے، قدم عطا فرمائے، چاہیں تو ہم ان کو نیکی کے راستے پہ لگا دیں، اور چاہیں تو شیطان کی بات مان کر اس کے پیچھے چل کے غلط راستہ اختیار کر لیں۔ یہ جسمانی اختیارات ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا کے خزانے بھی عطا کیے ہیں، مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو مال و دولت جس کے پاس ہے اس کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ اس کا پیسہ، اس کی دولت اس کے اختیار سے ہے، چاہے تو وہ اس پیسے سے مسجد کی خدمت کر دے، چاہے تو مدرسے کی خدمت کر دے، چاہے تو کسی غریب کے ساتھ مالی تعاون کر لے۔ کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ پیسہ، مال و دولت
جس کا ہے اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو اس سے مظلوموں کی مدد کرے، دستگیری کرے، غمخواری کرے، اور چاہے تو اسی پیسے کا غلط استعمال کرے، اسی پیسے کو گناہوں کے راستے میں صرف کر دے۔ یہ دنیا میں اس کا اپنا اختیار ہے، حساب و کتاب آخرت میں ہوگا، وہاں جا کے اسے جواب دینا پڑے گا کہ دنیا میں جو تمہیں ہم نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا تم نے صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا، یہ ہر ایک کو وہاں جا کے جواب دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں ہر شخص یہ چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری دولت ہے، میرے پیسے ہیں، میں جدھر چاہوں لگاؤں، کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لحاظ سے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی منصب دیا ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، کوئی اپنے محلے کا سربراہ ہے، کوئی شہر کا سربراہ ہے، کوئی صوبے کا سربراہ ہے، کوئی پورے ملک کا سربراہ ہے۔ اب جیسے جیسے اس کا عہدہ اور منصب بڑھتا جاتا ہے اس کے اختیارات وسیع ہوتے جاتے ہیں، اس کے اختیارات بڑھتے جاتے ہیں۔ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے اختیارات گھر تک محدود ہیں، اور جو ملک کا سربراہ ہے اس کے اختیارات پورے ملک میں چلتے ہیں، اور اس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ اور ان اختیارات کو بیان کریں، بتائیں، ان اختیارات کے بارے میں کچھ کہیں تو کبھی کوئی فتویٰ نہیں آیا۔ ہم کہیں نا کہ میرا گھر ہے، اس میں میرا اختیار ہے، جو ملک کا سربراہ ہے اس میں اس کا اختیار ہے، جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس میں اس کا اختیار ہے، تو ہم ان دنیاوی اختیارات کی بات کریں تو کبھی کوئی شرک کا فتویٰ نہیں آتا، کبھی کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں آتا، کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہی ہم اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی بات کرتے ہیں، آپ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں، تو ساتھ ہی شرک کے فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو رب کا مقابلہ ہو گیا، یہ تو تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ رب کا شریک بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دنیا میں جس کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ رب کے عطا کردہ ہیں، رب کے دیے ہوئے ہیں، کسی کا اس کے پاس ذاتی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب یہ فرق کر لیا جائے، یہ تقسیم کر دی جائے کہ رب کے اختیارات اس کے ذاتی ہیں، اس کو کسی نے اختیارات دیے نہیں ہیں، اور بندوں کے پاس جو اختیارات ہیں وہ رب کے دیے ہوئے ہیں، تو پھر شرک نہیں رہتا، پھر شرک کا وہم بھی نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لحاظ سے ہر شخص کو اختیار دیے ہیں، گھر کے سربراہ کو اس کے حساب سے، ملک کے سربراہ کو اس کے حساب سے، اور ہر شخص کو اپنے جسمانی لحاظ سے بھی اختیارات دیے ہیں، مالی لحاظ سے بھی اختیارات دیے ہیں، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی اختیار ملا ہے۔ یہ سارے اختیارات دنیاوی اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو اپنے دین کا اختیار نہیں عطا کیا، کسی شخص کو اپنے دین کا اختیار نہیں دیا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی اس سے ایک نماز کم کیا، ایک رکعت بھی کم نہیں کر سکتا۔ کسی کو دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیارات نہیں دیے ہیں۔ اگر دین کے اندر اختیارات رب ذوالجلال نے عطا فرمائے ہیں تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ دنیا کے اختیارات تو سب کو ملے کچھ نہ کچھ، لیکن دین کا اختیار، دین کے اندر اختیار کسی کو نہیں ملا سوائے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ رب ذوالجلال نے آپ کو اپنا خلیفہ اعظم بنایا ہے،
اپنا نائب مطلق بنایا ہے، اور دین عطا کر کے رب ذوالجلال نے آپ کی امت کو، آپ کے غلاموں کو یہ حکم دیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے محبوب علیہ السلام جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو، دین کے لحاظ سے جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ شان ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس مقام پر سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے، رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رب ہوں، میں خالق و مالک ہوں، جو میں دوں وہ لے لو اور جس سے میں روکوں اس سے رک جاؤ، نہیں، رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ دین کے لحاظ سے میں نے اختیارات اپنے محبوب کو عطا فرما دیے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام جو تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار مل گیا۔ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ کس نے فرض قرار دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میرے غلاموں، اللہ نے تم پہ حج کو فرض قرار دیا ہے۔ فوراً ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی کل عام، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابی پھر سوال کرتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، اور چوتھی بار محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، لو کنت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ کسی کے پاس طاقت ہوتی نہ ہوتی، استطاعت ہوتی نہ ہوتی، ہر سال تم پہ حج فرض ہو جاتا۔ اب دیکھیں، جو پہلا جملہ ہے حدیث پاک کا، اس میں تو یہ ہے کہ حج فرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن آگے اختیار کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ چاہیں تو ہر سال حج کو فرض قرار دے دیں اور چاہیں تو زندگی میں ایک بار فرض قرار دے دیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ حج فرض ہو جاتا، لیکن تم اس کی استطاعت نہ رکھتے، اس لیے میں خاموش ہو گیا کہ ان پہ ہر سال حج فرض نہ ہو، زندگی میں ایک بار ہی صاحب استطاعت پہ رہے۔ تو یہ ہے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کے اندر اختیار کہ حج اسلام کا اہم رکن ہے۔ رب ذوالجلال نے اختیار آپ کو دے دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ان پہ ہر سال حج کو فرض قرار دے دیں اور اگر چاہیں تو زندگی میں ایک بار قرار دے دیں۔ اسی طرح مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں قربانی کے احکام بیان کیے، چونکہ ابھی اسلام کی تعلیمات، اسلام کے احکامات نئے نئے تھے، صحابہ کرام کے اندر جذبہ بہت زیادہ تھا، وہ ہر کام کو ایک دوسرے سے بڑھ کر جلدی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی سے پہلے ہی قربانی کے جانور ذبح کر لیے، گوشت غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا تاکہ ہمیں زیادہ اجر مل جائے، زیادہ ثواب مل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لی، اس نے صرف قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، وہ قربانی اس کی نہیں ہوئی۔
وہ گوشت حلال ہے کیونکہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے، وہ صرف گوشت ہے۔ قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، قربانی اس کی قبول ہوگی جو نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد جا کے کرے گا۔ لہذا جس نے پہلے قربانی کر لی ہے وہ صرف گوشت ہے، اسے چاہیے کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد دوبارہ جا کر قربانی کرے، اس پر لازم ہے کہ دوبارہ قربانی کرے، پھر اس کا واجب ادا ہوگا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو بردہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو قربانی کا وہی جانور تھا جو میں نے پہلے ذبح کر لیا، اب میرے پاس اور کوئی ایسا قربانی والا جانور نہیں ہے جس کے اندر قربانی کی شرائط پائی جا سکیں اور پھر میں اسے دوبارہ ذبح کر لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے 6 ماہ کا اور دیکھنے میں وہ بڑا لگتا ہے، اس کے سوا میرے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بردہ جاؤ تم اسی 6 ماہ کے بکری کے بچے کی قربانی کر لو، تمہارا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن تمہارے سوا کوئی دوسرا نہ کرے۔ تو یہ سرکار کے اختیارات ہیں کہ چاہیں تو سب کے لیے ایک حکم ارشاد فرمائیں اور چاہیں تو جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس میں سے کسی کو خاص کر دیں، یعنی ایک کے لیے اور حکم کر دیں، باقیوں کے لیے اور حکم کر دیں۔ اسلام کے جو معاملات ہیں ان کے اندر جہاں گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، کم از کم 2 گواہ ہوں تو گواہی قابل قبول ہے، ورنہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا اور جب گھوڑا لینے کا وقت آیا آپ نے پیسے دے دیے تھے تو وہ شخص آگے بیچ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو میں خرید چکا ہوں، اس کی قیمت بھی تمہیں دے چکا ہوں، یہ گھوڑا مجھے دو، یہ میرا ہے، میں خرید چکا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ خرید چکے ہو تو پھر کوئی گواہ لاؤ، آپ خرید چکے ہو تو کوئی گواہ لاؤ۔ اب سب حیران ہیں کہ یہ شخص کیا چالاکی کر رہا ہے، اور وہ بھی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیسے بھی لے لیے ہیں اور کہتا ہے میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے، اگر آپ نے خریدا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت خزیمہ انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوراً آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے تم سے گھوڑا خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب سب حیران ہیں۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے اس خزیمہ، جب میں نے اس کے ساتھ گھوڑے کا معاہدہ کیا تھا، خرید و فروخت کی تھی، تم تو اس موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑا ہے یہ تو معمولی سی چیز ہے، آپ روزانہ ہمیں رب کے احکام سناتے ہیں اور ہم روز دل سے گواہی دیتے ہیں، زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ سچ ہے، جو آپ نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ آپ روزانہ فرماتے ہیں جبریل امین آئے، رب کا یہ حکم لے کے آئے، یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہوتا، ہم اس وقت موجود تو نہیں ہوتے، یا رسول اللہ جب آپ کی بات سن کر ہم نے رب کو مان لیا اور اتنی بڑی بڑی گواہیاں آپ کی بات سن کے ہم نے مان لی اور دی ہیں، یہ تو معمولی سی چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا اے غلاموں سن لو، آئندہ خزیمہ اکیلا جس کے بارے میں گواہی دے وہ 2 کے برابر ہوگی۔ اب سب کے لیے قانون یہی ہے کہ 2 شخص کی گواہی قابل قبول، لیکن سرکار چاہے تو کسی کو خاص کر دے۔ یہ سرکار کے دین کے اختیارات ہیں، رب نے دین کے اندر جن کو اتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں ان کی دنیاوی اختیارات کا عالم کیا ہوگا۔ وہ چاہیں تو اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، چاہیں تو اشارہ کریں سورج پلٹ کے اصل کے مقام پہ آ جائے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرش سے لے کر عرش تک رب ذوالجلال نے اختیارات عطا فرما کے بھیجا ہے، کیوں؟ اس لیے
کہ پہلی بات ہی سمجھ لیں کہ سرکار رب کے خلیفہ اعظم ہیں، نائب مطلق ہیں، اور جس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، جس کو نائب بنایا جاتا ہے، اس کو بے اختیار نہیں رکھا جاتا، اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ اور سرکار کے اختیارات دنیا تو رہی دنیا، وہ آخرت میدان محشر جہاں کسی کا اختیار سب سے پہلے نہیں ہوگا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب اختیار عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میدان حشر میں پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ آج جو آپ کے اختیارات کو نہیں مانتے، کل قیامت کے دن وہ بھی مانیں گے، اور رب دشمنوں سے بھی منوائے گا کہ میں نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں، آپ کی شانیں دل و جان سے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پیغام کو اور اس محبت کو مزید لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔